بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا کے اندر انسان کی زندگی کا جو چیز حصہ ہوا کرتی ہے یا اس کی زندگی سے جو چیز متعلق ہوا کرتی ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں امتحان آزمائش کا ذریعہ بنی ہوئی ہے، بلکہ یہ کہہ دیا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ اس دنیا میں ہر چیز انسان کے لیے ایک طریقے سے پارٹ آف ٹیسٹ ہے۔ ہر چیز امتحان کا حصہ ہے، ہر چیز آزمائش کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو اس طریقے سے بھیجا ہے کہ اس دنیا کو اس کے لیے دارالامتحان بنایا ہے، آزمائش کا گھر بنایا ہے، امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ حتیٰ کہ دو چیزیں جن کو قرآن کریم میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے، وہ دو چیزیں یہ ہیں جو انسان سے براہ راست ڈائریکٹلی تعلق رکھتی ہے۔ ایک تو مال ہے اور ایک انسان کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کریم میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد آزمائش کی چیز ہے، فتنہ ہے۔ ہمارا مال جو ہم کماتے ہیں، پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن یہ مال جو تم نے خرچ کیا ہے کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا ہے؟ کیا تم نے اپنی زندگی کو اس مال کی محبت میں، اس مال کے لالچ میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو تو نہیں بھلا دیا تھا؟ اللہ کے نبی کی سیرت کو، آپ کی صورت کو، آپ کے کردار کو، آپ کے کریکٹر کو اس مال کی وجہ سے پسے پشت تو نہیں ڈال دیا تھا؟ تو یہ مال انسان کے لیے بھلائی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، اس کی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، اور یہی مال انسان کے وبال جان بھی بن سکتا ہے۔ جو مال انسان کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے ترغیب دیتا ہے وہ انسان کی کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ جو مال انسان کو اللہ کی نافرمانی کے راستے میں خرچ کرواتا ہے وہ مال کل قیامت کے دن انسان کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اور آگے فرمایا وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ جو اولاد کی محبت، اولاد کی الفت، اولاد سے تعلق، اللہ کے نبی علیہ السلام سے تعلق کے لیے مانع اور رکاوٹ بن جائے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں اولاد کی محبت اگر آڑے آتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے، مانع بنتی ہے، تو یہ اولاد آپ کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور یہی اولاد اگر ایک طریقے سے دینی راستے پر چلتی ہے، صحیح طریقے کو اپناتی ہے، پیغمبر کی سنت پر عمل کرتی ہے، اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں پورا کرتی ہے، تو یہ اولاد کل قیامت کے دن آپ کے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حافظ قرآن کے والدین کو وہ تاج پہنایا جائے گا جس کا نور، جس کی روشنی، جس کی لائٹ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہو۔ تو یہی اولاد ہے جس کی وجہ سے حافظ قرآن کے والدین کو اتنے بڑے اعزاز سے نوازا جائے۔ تو اس لیے فرمایا گیا تمہارا مال، تمہاری اولاد فتنہ ہے، آزمائش کی چیز ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ، ہر امت کے لیے ایک آزمائش کی چیز ہے۔ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، اور میری امت کا فتنہ اللہ کے نبی نے فرمایا مال ہے، مال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک دوسری جگہ یوں ارشاد فرمایا لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ، مومن کامل نہیں ہو سکتے
جب تک کہ اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ اولاد کی محبت اگر اللہ کے نبی کی محبت میں رکاوٹ آڑے بن جاتی ہے تو یہ اولاد ہمارے لیے وبال جان بن جائے۔ اگر اولاد کی محبت اللہ کے نبی کی محبت کو تقویت دیتی ہے، اس میں زیادتی کرتی ہے، اضافہ کرتی ہے، تو یہی اولاد آپ کی کامیابی اور کامرانی اور آپ کے جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس لیے فرمایا گیا کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ دنیا کے اندر ہر چیز آزمائش ہے، دنیا کے اندر ہر چیز امتحان کا حصہ ہے۔ اگر ہم اس چیز کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس نظریے کو، اس آئیڈیا کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے تو دنیا کے اندر کسی چیز کے فوت ہو جانے پر، کسی چیز کے گم ہو جانے پر، کسی چیز کے چھوٹ جانے پر، کسی چیز کے دنیا سے، کسی انسان کے دنیا سے رخصت ہو جانے پر ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوگا، کیونکہ جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ دنیا کے اندر ہر چیز پارٹ آف ٹیسٹ ہے، امتحان کا حصہ ہے، اس لیے ہمیں اس پر کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس نظریے کو، اس کانسیپٹ کو، اس آئیڈیا کو اپنے ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ اس دنیا کے اندر ہر چیز انسان کے لیے امتحان کا، آزمائش کا حصہ ہے۔ یا اللہ یا رحمان۔